الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگوں، جامع مسجد اہل سنت والجماعت بازار والی میں روزانہ عشاء کے بعد جو درس قرآن پاک ہوتا تھا، رمضان المبارک کی وجہ سے اور بعض مصروفیات کی وجہ سے 2 مہینے یہ درس قرآن پاک موقوف رہا. آج اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے پھر درس قرآن پاک کی ابتدا کی جا رہی ہے. یہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑا پڑھا ہے، یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے. یہاں تک ہمارا درس ہو چکا تھا. گزشتہ درس میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا تھا، ان باتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اہل کتاب میں سے اگر کوئی جانور کو ذبح کرے تو وہ انسان کے لیے اس کا کھانا استعمال کرنا جائز ہے، حلال ہے. آج کی اس آیت مبارکہ کے ٹکڑا میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر فرمایا ہے. یہ بات یاد رہے کہ نماز کے درست ہونے کے لیے وضو کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر انسان کا وضو اور غسل درست نہیں ہے تو پھر نماز بھی انسان کی ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ اگر وضو ناقص ہو تو اس کا اثر امام پر بھی ہو جاتا ہے. ایک روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ روم کو شروع فرمایا، آپ بھول گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ اچھے طریقے سے مقتدی کا وضو نہ کرنا، اس کے اثرات امام پر بھی پڑتے ہیں. بہرحال نماز کے ٹھیک ہونے کے لیے وضو کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر وضو ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے ٹکڑا میں ایمان والوں کے لیے 4 باتوں کا حکم فرمایا ہے، 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو، یعنی جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو. یہ پہلا فرض ہے وضو میں چہرے کو دھونا. اب چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، اس کی حد علماء نے لکھی ہے کہ یہ جو بال پیشانی کے اوپر سے اگتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو، یہ جو نرم حصہ ہے، اس ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا فرض ہے. اگر اس کے اندر کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو فرض پورا نہ ہوا اور ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوگا. جب وضو ٹھیک نہیں ہوا تو پھر ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو پہلا فرض فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو لیا کرو. آگے ارشاد فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت. کوہنی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو انسان کا جوڑ ابھرا ہوا ہے، یہ جہاں تک اس جوڑ کا ابھار ہے وہاں تک یہ کوہنی ہے. یہاں تک دھونا کیا ہے بھائی؟ اچھے طریقے سے ضروری ہے. اگر اس میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پھر ہماری وضو نہیں ہوگی. جب وضو ہی ٹھیک نہیں ہوا تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو وضو کا دوسرا فرض جو ہے وہ اپنی ہاتھوں کو دھونا ہے. کہاں تک بھائی؟ کوہنیوں سمیت. آگے ارشاد فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. اب سر کا مسح کتنا فرض ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا تو سنت ہے، لیکن اگر چوتھائی سر کے اوپر انسان ہاتھ پھیر لیتا ہے پھر بھی نماز انسان کی ہو جائے گی. یعنی سروں کا مسح کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت. ٹخنا کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو انسان کے یہ جو ہڈی نظر آ رہی ہے، جہاں تک اس ہڈی کا غبار ہے یہ ٹخنا ہے.
اب اس سمیت پاؤں کو اچھے طریقے سے دھونا کیا ہے بھائی ضروری ہے۔ یہ 4 فرض اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمائے ہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے، وہ آپ روزانہ وضو ہی کرتے ہیں کہ وضو کے اندر جو ہے نیت کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر انسان کی جب نیت ہو جاتی ہے تو وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے۔ وضو کے اندر پہلے 3 بار ہاتھوں کو دھونا، پھر 3 بار کلی کرنا، پھر 3 بار ناک کے اندر پانی ڈالنا، یہ کیا ہے بھائی سنت ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرنا کیا ہے بھائی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ اس انسان کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے اس کے صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں، پورا جسم پاک نہیں ہوتا۔ تو وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا بھی کیا ہے بھائی سنت ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنا بھی کیا ہے بھائی سنت ہے۔ تو وضو جو ہے یہ بہت بڑا نیکی والا عمل بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو ہیں انسان کے وضو والے اعضاء چمکیں گے۔ میدان حشر کے اندر وضو والے اعضاء قیامت والے دن کیا ہوں گے بھائی چمکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے وضو کریں تاکہ ہماری نماز اور دیگر عبادات بھی کیا ہیں بھائی درست ہو جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ العزیز غسل کا ذکر کریں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تیمم کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔